انسان یہ خواہش کرے گا کاش اس نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بری صحبت انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ صحبت صالح تو را صالح کنند اور صحبت طالع تو را طالع کنند، کہ نیک صحبت جو ہے، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ نصیحت حاصل کرنے کے بعد تو ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی گلستہ کے اندر ایک قطعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزیں، کہ ایک دن حمام کے اندر ایک خوشبودار مٹی رسید از دست محبوب بدستم، وہ محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے اس سے کہا کہ تم مشک ہے یا عبیر۔ عبیر بھی ایک سندل اور زعفران سے مرکب خوشبو کا نام ہے، کہ تم مشک ہے یا عنبر ہے یا عبیر ہے، از بوئے دل اویزے تو مستم، کہ تیری دلکش خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے، تیری دلکش خوشبو سے میں مست ہو چکا ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، تو اس مٹی نے کہا کہ میں تو ایک حقیر سی مٹی تھی، ولیکن مدت با گل نشستم، ایک مدت تک میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرن، میرے ساتھی کی صحبت نے، اس کے حسن نے، اس کے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں ایک عام ہی سی مٹی تھی، میں تو عام سی مٹی تھی، چند دن میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو پھولوں کی جو خوشبو ہے وہ میرے اندر آ چکی ہے، تو میں تو وگرنہ عام سی ایک مٹی ہی تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اچھی صحبت کی مثال ایک خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، یا تو آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے یا وہ خوشبو آپ کو گفٹ کر دے گا، یا تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزریں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ معطر ہوگا۔ اور بری صحبت کی مثال ایک بٹی کی سی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے جو ہیں جگہ جگہ سے جل جائیں گے، یا آپ پاس سے گزریں گے تو اس کے بدبودار دھوئیں سے آپ کا دماغ پراگندہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشت کریم۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی بروں کو نیکوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کا احادیث میں بھی حکم ہے، قرآن کے اندر بھی حکم ہے۔